النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اس حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نکاح اپنے نبی کے ذریعے سے ہمارے نبی نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت کو نہیں مانے گا، جو میری سنت کا اعتراض کرے گا، وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو نکاح کیا ہے؟ سنت ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے نکاح۔ یہ بہت ہی پاکیزہ معتبر چیز ہے نکاح۔ نکاح کوئی تجارت نہیں ہے، نکاح کوئی کھیل کود نہیں ہے، نکاح کوئی عیاشی کی چیز نہیں ہے، بلکہ نکاح کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو، شادی کو کیا بنایا؟ عبادت بنایا۔ لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا اس کو؟ ہم لوگوں نے اس کو عذاب بنا دیا، عذاب کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو اتنا آسان بنایا تھا، اتنا سادہ بنایا تھا، آج اس کو کٹھن بنا دیا، بہت مشکل بنا دیا نکاح کو۔ آج نکاح کرنے کے لیے آدمی کو سوچنا پڑتا ہے۔ نکاح شاہ دنیا بدی خاتم الانبیاء، شاہ المذنبی خاتم الانبیاء، شاہ دنیا بدی خاتم الانبیاء، شاہ المذنبی خاتم الانبیاء، آپ ہیں بالیقین خاتم الانبیاء، آپ ہیں بالیقین خاتم الانبیاء، اور کوئی نہیں خاتم الانبیاء، سید المرسلین خاتم الانبیاء، سید المرسلین خاتم الانبیاء، سب سے پہلے خدا نے بنایا جسے، سب سے آخر میں دنیا میں بھیجا اسے، سب سے پہلے خدا نے بنایا جسے، سب سے آخر میں دنیا میں بھیجا اسے، اس کی عظمت کا آخر پتہ تھا کسے، علم اس وقت ہوا جب خدا نے کہا کہ سید المرسلین خاتم الانبیاء، سید المرسلین خاتم الانبیاء۔ معراج کا واقعہ ذہن میں رکھیے، پیچھے سے جب کہ اقسام موجود تھے سب نبی، اور آدم سے عیسیٰ تلک تھے سبھی، جب کہ اقسام موجود تھے سب نبی، اور آدم سے عیسیٰ تلک تھے سبھی، منتظر مقتدا کا تھا ہر مقتدی، تب امام آپ ہی کو بنایا گیا، سید المرسلین خاتم الانبیاء،
سید المرسلین خاتم الانبیاء، عرش اعظم کی جانب بڑھے مصطفیٰ، تھے فرشتے بھی حیرت میں منظر ہے کیا، عرش اعظم کی جانب بڑھے مصطفیٰ، تھے فرشتے بھی حیرت میں منظر ہے کیا، کون ہے جو کہ سدرا سے آگے چلا، تب فرشتوں سے روح الامین نے کہا کہ سید المرسلین خاتم الانبیاء، سید المرسلین خاتم الانبیاء۔ تو جہیز بہت بڑی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے پرہیز کرنے والا بنائے، اس سے بچنے والا بنائے۔ یہ جہیز ایسی لعنت ہے کہ آج دنیا کے اندر ہر معاشرے میں لوگ تباہ و برباد ہیں، گھروں کے اندر جوان لڑکیاں پریشان ہیں، اس کے گھر والے پریشان ہیں، اس کے گھر والے پریشان ہیں، لوگ دعائیں کرواتے ہیں دوسروں سے کہ میری بیٹیوں کے لیے دعا کیجئے، کوئی رشتہ نہیں آتا ہے، کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس کا اگر ذمہ دار کوئی ہے تو ہم سب ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم سب ارادہ کر لیں، خاص طور سے نوجوان یہ ارادہ کر لیں کہ ہم جہیز نہیں لیں گے، ہم بالکل سادہ شادی کریں گے، کسی سے کوئی جہیز نہیں لینا ہے، مسجدوں کے اندر نکاح کرنا ہے، 10 آدمی جا کر نکاح کر یہ سنت کو زندہ کرنا ہے، یہ سنت ہے، اس کو عذاب نہیں بنانا ہے، اس کو لعنت نہیں بنانا ہے۔ اگر یہ نوجوان عہد کر لے تو پھر یہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہے، ورنہ یہ تقریر کرنے سے صرف کام نہیں چلنے والا ہے، روزانہ تقریریں ہوتی رہتی ہیں، مسجدوں کے اندر، جلسہ جلوسوں کے اندر، میلادوں کے اندر، بہت سارے پروگراموں کے اندر اس کے اوپر کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، لیکن وہ کمیٹی بھی سکسیسفل نہیں ہو پاتی ہے، اس لیے کہ ہم خود نہیں چاہتے ہیں۔ ہم جب اگر نہیں چاہیں گے، جب تک خود نہیں چاہیں گے تب تک کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ آج ہمارے پاس بیٹا ہے، کل ہماری اولاد کے پاس بیٹیاں بھی ہوں گی، ان کی اولاد کے پاس بھی بیٹیاں ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ آج ہم مالدار ہیں، کل ہماری اولاد مالدار نہ ہو، غریب ہو، پریشان حال ہو، تو اس وقت وہ کیا کرے گا، کیا سوچے گا، کیسے اس کی بیٹیوں کی شادی ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اپنے دل کے اندر یہ پختہ ارادہ کیجئے، ایک عہد کیجئے، ایک اللہ سے عہد لیجئے کہ آج کے بعد ہمیں جہیز نہیں لینا ہے، جہیز والے گھر میں شادی نہیں کرنی ہے، جو جہیز اگر دے بھی رہا ہو تو اس سے ہمیں شادی نہیں کرنی ہے، یا اسے ہم منع کر دیں گے۔ لڑکی والا اگر کمزور ہے، غریب ہے، وہ آپ کی اگر آپ اس سے اگر شادی کر لیں گے، ہمیشہ آپ کی وہ خدمت کرے گی، آپ کی فرما برداری کرے گی، آپ کی ناشکری نہیں کرے گی۔ ورنہ ایسے واقعات دیکھنے کو آئے ہیں کہ بڑے بڑے خاندان والے مالدار لوگ شادیاں کرنے کے لیے لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، ادھر ناٹک ہو رہا ہے، ادھر قوالیاں ہو رہی ہیں، ادھر ایک شباب و کباب چل رہا ہے، آخر میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ہو گیا، سارے لوگ چلے گئے، سارے لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہیں پہ کہ معلوم ہوا کہ نکاح ہی نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، یہ بہت بڑی لعنت ہے۔ آج معاشرے میں اس سے بڑی لعنت ہم کو نہیں سمجھ میں آتا کہ کچھ اور ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔